بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق یہاں سے وما سواہما بالواو و ضمیر او بأحدہما، یعنی والمضارع المثبت بضمیر وحدہ۔ اس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اگر جملہ حالیہ فعل مضارع مثبت ہو تو اس میں ربط کے لیے صرف ضمیر آئے گی، واو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اس میں فاعل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اور اس میں فاعل جب حال واقع ہو رہا ہو تو وہاں صرف ضمیر ربط کے لیے ہوتی ہے، واو نہیں ہوتی۔ ایسے ہی مضارع میں بھی نہیں ہوگی، اس کی مشابہت کی بات کل ذکر ہوگی تھی۔ اب وما سواہما، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان دو صورتوں کے علاوہ، دو صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک صورت ہے جملہ حالیہ جملہ اسمیہ ہو، اور دوسری صورت ہے کہ جملہ حالیہ جملہ فعل مضارع مثبت ہو۔ ان دو کے علاوہ باقی جو چار صورتیں ہیں، تین صورتیں، فعل مضارع منفی حال واقع ہو رہا ہو، ماضی مثبت حال واقع ہو رہا ہو، ماضی منفی حال واقع ہو رہا ہو، ان تین صورتوں کے اندر ربط کے لیے بالواو و ضمیر او بأحدہما، واو اور ضمیر دونوں استعمال کریں تو بھی جائز ہے، صرف واو استعمال کریں تو بھی جائز ہے، صرف ضمیر استعمال کریں تو بھی جائز ہے۔ البتہ ولا بد فی الماضی المثبت من قد ظاہرتاً او مقدرتاً، واو اور ضمیر دونوں بھی ہو سکتی ہیں، اور صرف ضمیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ماضی اگر ہو تو پھر اس کے لیے، یعنی فعل ماضی مثبت حال واقع ہو رہا ہو تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں قد موجود ہو۔ اگر قد عبارت میں موجود ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں قد کو مقدر ماننا پڑے گا۔ مضارع منفی کی مثال جیسے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اس میں ولا تسألو فعل مضارع منفی یہ حال واقع ہو رہا ہے ارسلنا کی ضمیر مفعول سے، اور اس میں دو چیزیں، واو بھی ہے اور تسألو میں انت ضمیر بھی ہے۔ صرف واو کی مثال کہ کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل بہ علیکم سلطانہ، اس میں تخافون حال ہے، اخافو کی واحد متکلم کی ضمیر سے، اور ذوالحال میں جو کیا کہتے ہیں اس کو ربط کے لیے وہ صرف واو ہے۔ ماضی کی مثال افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، اس میں وقد کانا فریق منهم یہ فعل ماضی ہے، حال واقع ہو رہا ہے، اس میں واو بھی آ گئی اور قد بھی آ گئی، اور کہیں قد حذف ہوتا ہے جیسے او جاؤکم حسرت صدورہم، اس میں حسرت صدورہم یہ حال ہے جاؤکم کی ضمیر فاعل سے، لیکن واو اس میں قد جو ہے یہ مخفف ہے یعنی مقدر ہے، اصل میں او جاؤکم قد حسرت صدورہم وما سواہما، اور ان دونوں کے علاوہ ضمیر بالواو و ضمیر او بأحدہما، واو کے ساتھ ضمیر کے ساتھ یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ، ولا بد فی الماضی المثبت من قد، اور ماضی مثبت حال واقع ہو تو قد کا ہونا ضروری ہے، ظاہرتاً عبارت میں موجود ہو، او مقدرتاً یا عبارت میں مقدر۔ ويجوز حذف العامل كقولك للمسافر راشدا مهديا ويجب في المؤكدة مثل زید ابوك عطوفا اي احقه۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حال کے عامل کے حذف ہونے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو حال کے عامل پر دلالت کر رہا ہو تو اس قرینے پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو حال کے عامل کو حذف کر دیا جائے گا۔ پھر یہ حذف کرنا مصنف فرماتے ہیں دو طرح کا ہے، ایک ہے یجوز حذف العامل، صرف قرینہ موجود ہو
اور اس کا قائم مقام موجود نہ ہو تو حذف کرنا جائز ہے. جیسے مثلا مسافر ہے، وہ سفر پر جا رہا ہے تو اس کو کہا جائے راشدن مہدین. یہ راشدن مہدین دونوں حال ہے. تسیر راشدن مہدین، تسیر میں ان تضمیر مستتر سے یہ حال واقع ہو رہا ہے. اور سفر خود قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں عامل سفر کے الفاظ ہیں جو محذوف ہیں. وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَامِلِ كَقَوْلِكَ لِلْمُسَافِرِ، عامل کا حذف کرنا جائز ہے جیسے آپ مسافر کو کہیں راشدن مہدین. وَيَجِبُ فِي الْمُؤَكَّدَةِ، اگر حال مؤکدہ ہو، یعنی حال اپنے زلال کے مضمون کی، جملے کے مضمون کی تاکید کر رہا ہو، تو اس مضمون جملہ میں چونکہ اس کے فعل پر دلالت، عامل پر دلالت کرنے والا قرینہ بھی موجود ہوتا ہے، قائم مقام بھی موجود ہوتا ہے، اس لیے اس حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. جیسے زیدن ابو کا عطوفن، اب اس میں عطوفن کا جو لفظ ہے یہ خبر سے ابو کا سے حال واقع ہو رہا ہے. زیدن ابو کا، زید آپ کا والد ہے. اس میں ایک ابو کا خبر کے اندر قرینہ موجود ہے کہ باپ ہونا یہ علامت نرمی کی، لہذا باپ ہونا قرینہ ہے اس بات کے لیے کہ باپ نرم ہوتا ہے، عطوفن مہربان ہوتا ہے. تو عطوفن اس خبر سے حال واقع ہو رہا ہے اور یہاں فعل محذوف ہے. اصل عبارت ہے زیدن ابو کا احکہ عطوفن. یہاں احکہ جو ہے یہ فعل محذوف ہے. یہاں یہ فعل محذوف زیدن ابو کا جملے کی تاکید کر رہا ہے اپنے اس حال کے ساتھ مل کر. احکہ عطوفن، میں اس کو مہربان سمجھتا ہوں اور یقیناً وہ مہربان ہے. یہ زیدن ابو کا کے جملے کے معنی کی تاکید کر رہا ہے کیونکہ باپ ہونا ہی نرمی کی دلیل. وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَامِلِ، اور حال کے عامل کو حذف کرنا جائز ہے. کَقَوْلِكَ لِلْمُسَافِرِ، جیسے آپ کا مسافر کو کہنا راشدن مہدین. وَيَجِبُ فِي الْمُؤَكَّدَةِ، اور حال مؤکدہ میں عامل کا حذف کرنا واجب ہے جیسے زیدن ابو کا عطوفن، زید آپ کا والد ہے اس حال میں کہ وہ مہربان ہے. ای احکہ عطوفن، میں اس کے مہربان ہونے کو یقینی قرار دیتا ہوں، یقینی سمجھتا ہوں. وَشَرْطُهَا أَن تَكُونَ مُقَرِّرَةً لِمَضْمُونِ جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ، حال مؤکدہ میں حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. اس کے لیے شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ حال مؤکدہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تاکید کرے. جیسے زیدن ابو کا یہ جملہ اسمیہ ہے تو یہ عطوفاً اسی جملہ اسمیہ کی مضمون کی تاکید کر رہا ہے. وَشَرْطُ أَن تَكُونَ مُقَرِّرَةً لِمَضْمُونِ جُمْلَةٍ اسْمِيَّةٍ، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تاکید کریں. اس صورت میں حذف کرنا واجب ہے. اگر جملہ اسمیہ نہ ہو بلکہ جملہ فعلیہ ہو، اس کے مضمون کی اگر وہ تاکید کر رہا ہو حال، تو پھر حال کے عامل کو حذف نہیں کیا جائے گا، یعنی حذف کرنا واجب نہیں ہوگا. جائز ہے، کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے. جیسے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. سورہ بقرہ میں بھی ہے اور بھی کئی جگہوں پر ہے. اس میں مفسدین کا جو لفظ ہے یہ تعصو کی ضمیر فاعل سے حال واقع ہو رہا ہے، مضارع مثبت سے حال واقع ہو رہا ہے، مضارع منفی سے. تو اس میں تعصو فعل کو حذف نہیں کیا، اس لیے کہ مفسدین حال ہے. یہ اپنے جملہ کی جو مضمون کی تاکید کر رہا ہے نا، تو یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے بلکہ جملہ فعلیہ ہے، لا تعصو. اس لیے اس کو حذف کرنا واجب نہیں ہے بلکہ ذکر کیا گیا ہے. اسی طرح اگر
حال جملہ اسمیہ کے مضمون کی تاکید کرے لیکن پورے جملے کی مضمون کی تاکید کرنے کے بجائے جملہ کی ایک جز کے مضمون کی تاکید کرے تو اس صورت میں بھی فعل اس کو حال کے عامل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا انا ارسلناک للناس رسولا. یہ جو رسولن کا لفظ ہے یہ ارسلناکا میں جو ارسلنا فعل ہے نا اس فعل کے معنی کی تاکید کر رہا ہے. پورے جملہ اسمیہ انا حرف مشبہ بالفعل نازمیر اس کا اسم ارسلناکا للناس ارسلناکا فعل جملہ فعلیہ اس کی خبر اس پورے جملے کے مضمون کی تاکید نہیں کر رہا بلکہ صرف ایک جز خبر جو ہے ارسلنا فعل اس کی تاکید کر رہا ہے. اسی لیے ارسلنا فعل کو حذف نہیں کیا بلکہ فعل کو ذکر کیا ہے اور آگے رسولن اس سے حال واقع ہو رہا ہے. تو جملہ اسمیہ کے حال مؤکدہ میں حال کے عامل کو حذف کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کے پورے مضمون کی تاکید کرے. اگر جملہ اسمیہ نہیں تو بھی حال کے عامل کو حذف کرنا واجب نہیں اور اگر جملہ اسمیہ ہے لیکن پورے جملے کے اس کی مضمون کی تاکید نہیں کر رہا بلکہ کچھ حصے کی تاکید کر رہا ہے تو بھی حال کے عامل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے. شرط اس کے لیے شرط یہ ہے ان تکون مقررتن لمضمون جملۃ اسمیۃ کہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تاکید کر رہا ہو. یہ حال کا سبق مکمل ہو گیا جی. آگے تمیز ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹھیک.